أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين الكثير من المشركين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام رکوع نمبر 16، 11 آیتوں پہ مشتمل، 8ویں سپارے کا تیسرا رکوع، 140 آیتیں ہوگی ماشاءاللہ۔ آج یہ ہے جی سنڈے بعد از ہفتہ کا دن ہے، اور 31 اگست 2025 ربیع الاول 6 1447 ہجری، یہ وہ دن ہے جو اسکول کے بچے، خاص کر گورنمنٹ والے، ان کے لیے ماتم کا دن ہے کہ وہ خوش جو ہے بیچارے غم سے نڈال ہیں کہ ہم جیل سے آزاد تھے۔ ایک نظام اس طرح بنایا ہوا ہے، سختی سے پڑھانا اور بچوں کے اوپر دباؤ ڈال کر پڑھانا، وہ اس بیچارے نظام سے تنگ تھے، اب وہ آزاد تھے، اب وہ قید ہونے جا رہے ہیں۔ کے لیے یہ انتہائی افسوس میں ہم شریک ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو کہ نظام ایسا اچھا ہو کہ بچے اسکولوں کو چھٹیوں میں بھی یاد رکھیں اور مغل بھائی کی طرح
بغیر چھٹیوں والے اسکول کھل جائیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے تو کھول دیا الحمدللہ، آن لائن آف لائن، لیکن اب اور بھی کھولیں گے۔ میرے علم میں کوئی دوسرا بندہ آیا ہے شاید جو چھٹی بغیر پڑھاتا ہے، مجھے اب پتہ نہیں ہے کون تھا، کوئی تھا صحیح، کوئی مجھے بھول گیا۔ بہرحال یہ تو باتیں مذاق تھیں، اور اصل بات قرآن کا درس ہے۔ پچھلا رکوع تھا جی، کب تھا؟ کل ہفتہ تھا، پروگرام تھا جمعے کو، لنک کیا تھی جی؟ تھوڑا بہت خلاصہ ذہن میں ہو۔ کیا تھا؟ او من کان میتن، یعنی میتن جو مردے کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جی، مردہ ہے جو بندہ ہے اس کو پھر زندگی دی جاتی ہے، روشنی دی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے۔ اور جو لوگ چکر کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، ان کا ذکر کیا گیا۔ قرآن کی آیت آتی کوئی اہل مکہ والوں کے پاس، تو وہ کیا کہتے جی؟ شرطیں رکھتے، یعنی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ کوئی ایسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے، یعنی وہ مطلب یہی ہے کہ نبوت قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہوتی ہے، منتخب کی ہوتی ہے، وہ مانگنا شروع کرتے ہیں، یعنی ان کی الٹی سیدھے جو ہے نا وہ ضدیں اور الٹے سیدھے مطالبے مجزات یہ وہ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ جگہ جگہ پھر تشریح فرمائی سیدھا راستہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہیں مانگا گیا سورہ فاتحہ میں۔ اور قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام، دار السلام کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے دار السلام فرمایا۔ کون سا؟ سکھ چین کا گھر، سبحان اللہ، کون سا گھر؟ دار السلام، سلامتی والا گھر، عند ربہم، اللہ کے پاس سے۔ اصل سلامتی والا سکھ چین کا گھر کہاں ہے جی؟ سکھ چین کا گھر کہاں ہے؟ اصل جو گھر ہے وہ کہاں ہے؟ خاموشی، ادب، کہنا روی، عند ربہم، اللہ کے پاس۔ وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا، جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، یا معاشر الجن، یعنی دونوں کو پھر آپس میں کوئی دوست ہے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ اس بارے میں صرف اشارہ میں کرتا جا رہا ہوں۔ قال النار مسواکم فیہا خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، ان لوگوں کے لیے جو دوست بنے ہوئے تھے جنات شیطانوں کے، یا شیطان انسانوں کے، انسان جنات کے، یعنی جنات شیطان ہی ہوتے ہیں نا، کان من الجن، جو ابلیس ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ کان من الجن، وہ جن کی اولاد ہے، جن میں سے تھا نا، فرشتوں میں رہتا تھا، عزازیل تھا پہلے، تکبر کیا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ سمجھ آ رہی بات؟ چودانی تکبر چرا میں کنی، ماشاء اللہ کیا عظیم لوگوں کا میسج آیا ہے، ٹھنڈک پڑ گئی۔ درس میں ریکارڈ ہونا چاہیے ضرور۔ تو اب درس کے دوران کیا کروں میں، میرے پاس میسج بھی نہیں ہے، ٹیکسٹ۔ اللہ اکبر، ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ دیکھیں ہم لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں نا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اے لوگو، اے مسلمانوں، جبکہ قرآن نے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا، جنات کو بھی مخاطب فرمایا۔ جنت جہنم انسانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، کس کے لیے؟ پہلے تو جنات جائیں گے کیونکہ پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ، کیا خیال ہے؟ تو ہمیں بھی اپنی گفتگو میں جنات کو بھی کیا کرنا چاہیے، ان کے بیوقوف ہے نا، ان کو بھی مخاطب کرنا چاہیے، ان تک بھی آواز پہنچانی چاہیے، وہ سن رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں نے کا تو معاملہ
حساب کتاب والا تو نہیں ہے، لیکن جنات کو ہم کیوں نہیں کرتے مخاطب؟ یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ یا معشر الجن والانس، کیا بات ہو رہی ہے جی؟ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، معشر مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جہاں کٹھے لوگ ہوتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اب سوال آگے تشریح کے بعد دیکھتے ہیں کیا سوال ہو جائے گا۔ یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، سبحان اللہ، یقصون علیکم، قصہ بیان کرتے تھے۔ بزرگان دین اس طرف تشریف فرما ہوں۔ اور کیا ہے جی؟ اللہم صلی علی محمد، کیا ہوگا؟ یقصون علیکم آیاتی، آواز نہ آئے، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ وہ کہیں گے، اچھا اس کی تشریح دیکھ لیں، اس کی جی، خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ اچھا، اس لیے بھی کوئی تشریح جو ہے نا اس میں پڑھ دی گئی ہے تھی تقریباً۔ چنانچہ سمجھ آ رہی ہے؟ کل ابن کثیر تک ہم نے تفسیر دیکھی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ کیا تھا جی؟ شیاطین بھی ظالم تھے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی۔ انسانوں میں تو پیغمبروں کا تشریف لانا واضح ہے، یعنی یہی میں اب اشکال میرے دل میں آ رہا تھا، میں تو آگے آئی گیا، مطلب ہمارا کیا تھا سوال دل میں آ رہا تھا کہ جنات میں بھی ہوں گے نا کوئی نبی وغیرہ؟ اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ جواب مل گیا؟ جواب مل گیا نا اس آیت کی؟ یعنی قرآن دیکھ کتنے فائدے ہوتے ہیں ہمیں، بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ سوال خود سے نہیں کرنا چاہیے ہمیں نا، علماء نے ماشاء اللہ محنت کی ہے۔ اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ وہ دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر تو جنات میں نہیں آئے، لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ بھی پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو تبلیغ کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں تفصیل سے مذکور ہے۔ آیت کی روح سے دونوں احتمال ممکن ہیں، کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا تھا، اور دونوں طرح ممکن ہے۔ بات کلیئر ہے نا؟ مقصد کیا ہے؟ اس بحث مباحثے میں زیادہ پڑھنے سے فائدہ ہے کوئی؟ یار جنات میں نبی تھے نہیں تھے؟ کچھ کہتے ہیں تھے، ٹھیک ہے جی، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے، یعنی جو انسانوں پہ پیغمبر تھے، انسانوں کو کیونکہ جنات سے افضلیت دی گئی ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا ہے، تو جنات تو پھر کیا ہوئے؟ اور کم درجے کے ہوئے نا۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو جن اس سے بنے، مٹی اپنا آگ سے بنے، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، یہ تو اس نے کہا تھا، اور جنات نے تو تھوڑا کہا تھا، یہ تو ابلیس نے کہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں باتیں آ گئیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ انسان ہیں، نبی ہیں، اور ان کے جو امت میں جنات بھی، بلکہ ان کے باڈی گارڈ، اسپیشل جنات فورس جنات کی بھی تھی، اور باقی کیا تھے؟ بڑے بڑے قوی ہیکل، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہو گیا خلاصہ؟ تھوڑا بہت سمجھ آ گیا نا؟
تو کیا کہیں گے جی؟ قالوا یا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے. وہ کہیں گے قالوا شہدنا، آج ہم نے وہ خود اپنے خلاف گواہی دے رکھ دی ہے، اپنے خلاف گواہی دے دی ہے. علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا. ٹھیک ہے شہیدنا، اور سارے کیا کہیں گے؟ جیسے سورہ ملک میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قالوا بلا قد جانا، وہ کہیں گے ہاں. فرشتے پوچھیں گے بھائی مار کھاؤ، مار کھا رہے ہوں گے نا جب، ٹھیک ہے جی، فرشتوں کو ان کو مار رہے ہوں گے تو کہیں گے بھائی تمہارے پاس قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں کہ آئے تو تھے لیکن ہم نے جھٹلایا اور تکذیب کی، نہ مانے. ٹھیک ہے جی، خود مان جائیں گے پھر پھینٹی لگے، جس طرح ہمارے چور مور کو پکڑتے ہیں نا تو پہلے تو بانے شانے کرتے ہیں، نہ یہ وہ میں نے چوری چوری نہیں کی، پھر پھینٹی لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدھی عقل ٹھکانے آ جاتی، پھر آ جاتے ہیں واقعی نہیں ہم بالکل چوری کیے جی، فلاں فلاں یہ وہ سارا کیا ہے، پول کھول دیتے ہیں. تو یہ وہی ہوگا، وہاں پہ کوئی پھینٹی وینٹی لگے گی تو وہاں کی پھینٹی تو یہ والی پھینٹی نہیں ہوگی نا. اللہ معاف فرمائے. سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہے حدیث میں آتا ہے؟ جوتا پہنایا جائے گا جہنم کا، اس کی وجہ سے اثر دماغ تک پہنچے گا، تو پھر انسان کی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، انسان کو کھال دوبارہ دوبارہ اس کی آتی رہے گی. کھال جب ہٹ جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی، کھال دوبارہ آتی رہے تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اللہ معاف فرما دے. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، مان جائیں گے بھائی پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے. کیا تھے؟ کافر تھے، کافرین. اس میں اس کی تشریح دیکھیں، لکھی ہے نے کہاں پہ جی؟ 61 نمبر پہ، کہ جھٹلایا تھا. آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا. پیچھے آیت نمبر 23 میں گزرا ہے کہ وہ شروع میں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. 24 بارے میں کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے کیا آتا ہے جی؟ یوم جو ہے اس سے پہلے والی آیت جو آتی ہے نا، اس میں یہی آتا ہے کہ اس دن کھال بھی گواہی دے رہی ہوگی. باقی یہ یاسین صورت میں کیا ہے جی؟ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ران گواہی دے گی. ران سمجھتے ہو کہ نہیں؟ قرآن اس کو، ران کو عربی میں ساق بھی کیا جاتا ہے. ساقیوں ویدعون الی السجود لفظ آیا کہ نہیں؟ سورہ کس میں آتا ہے؟ نون والقلم. ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ بھی سچ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. تفصیل کے لیے آیت 23 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب اپنے ہی مخالف بن جائیں تو پھر کیا ہے جی؟ آج ہم اس جسم کی خوشی کے لیے، اس کو لذت پہنچانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں. اب ہمیں اس چیز کو باور کرانا چاہیے، اس جسم کو، اپنے آپ کو پختہ کرانی چاہیے بات کہ آج اے جسم، اس کے لیے آرام کے لیے، اس کے نفس کی خواہشات کے لیے الٹی سیدھی گناہوں والی باتوں پہ تو آمادہ کر رہا ہے. یہی جسم ریکارڈ کر رہا ہے، بٹن دبے گا، ہر جسم کا اعضا بولے گا، تیرا منہ بند کر دیا جائے گا، تو جھوٹ بوٹ نہیں بول سکے گا. اب منہ آج تک کھلا ہے، جب تک کھلا ہے منہ، موت سے پہلے پہلے کیا کر؟ صحیح استعمال کر، صحیح بول، صحیح حق بات کر. اور یہ منہ پھر کیا ہے جی؟ قیامت میں کا بند کر دیا جائے گا، پھر پورا جسم تیری ریکارڈنگ شو کرے گا، سنائے گا، ہر چیز بیان کرے گا، ہر لمحہ بیان کرے گا. ہر 24 گھنٹے میں تو نے جہاں جہاں وقت گزارا ہے کیا ہوگا جی؟
اليوم نختم علی افواہہم، یہ آیتوں کا ورد کرنا چاہیے ہمیں، تب بات سے یہ سمجھ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جو ہے خدا مال میں جو لکھا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ نا پوری رات اس آیت کو پڑھ کے گزار دی، تب تو وہ یقین پیدا ہوتا ہے نا۔ ہم بس ایک بات کرتے ہیں، سنتے ہیں درس، ہم بھی ادھر آپ بھی ادھر، سب ادھر دائیں بائیں گئے، ختم ہو گئی، ختم کہانی ساری۔ تو یقین نہیں ہوتا، ہم ورد نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو سنائیں، دائیں بائیں سنائیں، ریپیٹ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا، تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی حملہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے باخبر کیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، یہ اصول ہیں جنگ کے۔ کیا ہوتی ہے؟ پاکستان بھی مسلمان ہیں اور وارننگ بتا کر حملہ کرتے ہیں، چوروں کی طرح، منافقوں کی طرح۔ رات کو حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح کو بتا کر حملہ کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو بچا لو، عورتوں کو بچا لو، اپنا دفاع کر لو، بچاؤ، جان بچانا ضروری ہے لیکن حملہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جتنی بھی قوم پہ عذاب ہوا، کیا ہوا؟ 3 دن پہلے کچھ دن بتایا جاتا ہے تاکہ کیا ہے جی، ایمان لاتے ہو یا معاملہ خالی کرو، ٹھیک ہے جی؟ چاہے خواہ مخواہ کسی کو مارنا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی تشریح بھی دیکھیں، کیا لکھتے ہیں جی 62 نمبر میں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بستی والوں کی کسی زیادتی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک وارا نہیں تھا جب تک انہیں انبیاء کرام کے ذریعے متوجہ نہ کر دیا جائے، متنبہ نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، سمجھا نہ دیا جائے، تبلیغ کا پورا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے سے متوجہ کیے بغیر لوگوں کو ہلاک کر دیا، یعنی وارننگ دیے بغیر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ سمجھ آ رہی بات؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارے پروردگار ان سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ، اور آپ کا رب، بغافل، غافل نہیں ہے، عما، اس سے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس نے رسولوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ جاری فرمایا اس کی وجہ سے معاذ اللہ یہ نہیں تھی کہ وہ تمہاری عبادت کا محتاج ہے، وہ تو مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لیکن اس کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے، اس لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں جو بندوں کو صحیح راہ عمل کی طرف متوجہ کرتے رہے جس میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہے۔ جب ایک ایک جو ہے ایک بارش کے قطرے کے ساتھ، کیا ہے جی، کیا ہو رہا ہے؟ بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، اور روزانہ بیت المعمور والبیت المعمور والسقف المرفوع، جو بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر اللہ کا، ایک اور کعبہ ہے فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، اس میں جو فرشتے 70,000 ایک دن طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نا اللہ کی، جو ایک دن کرتے ہیں قیامت تک ان کا نمبر نہیں ہے۔ تو عبادت کرنے والے اللہ کے تو فرشتے بے شمار، بڑی ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ تو انسانوں کے کرنے نہ کرنے سے اللہ تو فرق پڑنے والا تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے بہانہ ایک بنایا کہ ان کو چلو کسی بہانے کیا کروں، جنت میں مفت میں تو نہ بھیجوں نا، کوئی تھوڑا بہت ان کو بھی ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں، کچھ کوشش کریں، ظہر الفساد، یا کسب کریں، کچھ کمائی کریں، اس کے بدلے تھوڑا سا یہ بھی خوش ہو جائیں، چلو جی ہم نہ کچھ کر کے آئیں، ورنہ وہ بھی کیا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے۔
इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशाउ कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन। अगर वो चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले। युज़हिबकुम मतलब ले जाए। ये ज़हाबा का ही लफ्ज़ है, समझ आ रही? ज़हाबा यज ज़हाबा यज़हबु। युज़हिबकुम ले जाए तुम सबको। समझ आई क्या मतलब? उठा ले। वयस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशाउ, और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह ले आए। जैसे कि कमा का मतलब क्या है? जैसे कि अंशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, जैसे उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। इन्नमा तुअदून लआत वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, यकीन रखो कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है उसको आना ही आना है। कुल या कौमी अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, और तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। वमान तुम्हें मुझे, ए पैगम्बर उन लोगों से कहो कि मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने तरीके के अमल मुताबिक अमल करो। मैं अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा हूँ, यानी मुझे जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है उस तरह अमल कर रहा हूँ। तुम करते हो करो, नहीं करते उल्टे सीधे काम करते हो, करते रहो भाई, तुम्हारा खमियाजा तुम भुगतोगे। तुम्हारे अमाल का हमें अजर मिलेगा, तुम्हारे बुरे अमाल का तुम्हें क्या है, भुगतना पड़ेगा। और हम नेक अमाल करेंगे उसका अल्लाह ताला अजर व सवाब दुनिया आखिरत में इनायत फरमाएंगे। ये देखें जी 23 नंबर पे, किस नंबर पे जी? यकीन रखो जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है उसको आना ही आना है। क्या मतलब जी आना ही आना है? इस तरह आज के तमाम लोग उन लोगों की नस्ल से हैं जिनका अब कोई पता निशान बाकी नहीं रहा। इसी तरह अल्लाह ताला को ये भी कुदरत है कि आज के तमाम लोगों को एक ही मरतबा में ख़त्म करके दूसरी कौम पैदा कर दे, लेकिन वो अपनी रहमत की वजह से ऐसा नहीं कर रहा। देखे ना, हज़रत इसको नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के जो 80 या 82 थे, उनके अलावा सारे मिलियन में ख़त्म, फिनिश, ख़त्म हो गए। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, यानी काफिर जो थे वो ख़त्म, तो मुसलमान थे बच के, उनकी नस्ल आ रही है अब क़यामत तक। अब हम इतने तो नहीं है दूध के धुले हुए बड़े नेक, तो हम कहेंगे बड़े भाई ये हूँ, हमें ख़त्म कर दे एक ही दफ़ा, पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर दे, पूरा फलां कोई ऐसा मुल्क हो जो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। अल्लाह ठीक है यार, तो पाकिस्तान ना जा रहे हैं, यानी हम भी ना फरमानी करें ना, ना फरमानी की बात हो रही है ना, कोई भी ना फरमानी करे, कोई भी। अल्लाह ताला दुनिया में भी अजाब, लेकिन यह है कि दुआएं हैं आप ससम की, उस वजह से बचे हुए, रहमत अल्लाह की रहमत है, हजूर ससम रहमतुल लिल आलमीन है, उस वजह से कि दुआएं भी हैं। अजाब ऐसा नहीं आता कि सारे ही फिनिश हो जाएं, वो तो क़यामत में ही होंगे फिर। ठीक है जी, वक्तन फ़वक्तन ऐसे अजाबात आते रहेंगे, धंसने भी होगा, बंदर खंजीर भी बनेंगे, हदीस में आता है जैसे। लेकिन यह है क्या है जी, थोड़ा थोड़ा ऐसा तंबी होती रहेगी ताकि कुछ ना कुछ बात आते रहे। तुम अल्लाह को आज ए पैगम्बर उन लोगों से कहो। ठीक है जी, इससे मुराद आखिरत और जन्नत और जहन्नम है। किससे मुराद है जी? 65 में जो फरमाया गया ना, यकीन रखो कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है उसको आना ही आना है। क्या मतलब? इससे मुराद आखिरत और जन्नत और जहन्नम है, यानी जन्नत का वादा, आखिरत का वादा, आखिरत का हिसाब का वादा, जहन्नम या जन्नत का वादा, इसको आना ही आना है, यकीनी तौर पे आना ही आना है। ठीक है ना? क्या करना है? आना ही आना है, ये तो यकीनी बात है। फसौफ तअलमून, फिर जल्दी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मन तकून लहू आक़िबतु दार, कि इस दुनिया का अंजाम किसके हक में निकलता है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये हकीकत अपनी जगह है कि जालिम लोग फला नहीं पाते। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्सी वल अनआम, सूरह अनआम की तरफ फिर अब थोड़ा आयतें आ रही हैं। ठीक है जी, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्सी वल अनआम। ठीक है जी, और अल्लाह ने जो खेतियां और चौपाए पैदा किए, वजअलू लिल्लाहि, बनाए, लिल्लाहि मिम्मा ज़रा, ज़रा किसे बोलते हैं? हर्स किसे बोलते हैं? खेती किसे बोलते हैं? हर्स। मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी व मन कान युरीदु हर्स दुनिया नुतिहि मिनहा। हर्स का मतलब क्या होता है? खेती। समझ आ रही कि नहीं बात? इसीलिए हारिस जो सीन वाला होता है उसे चौकीदार कहते हैं, और हारिस
سا والا جو ہوتا ہے حارث بن زید وغیرہ نام، جو کیا مطلب ہے جی؟ ہیں؟ کھیتی، کھیتی والا، اچھا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اب یہ ان بات کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ نے جو کھیتیاں اور جو پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے. یہاں سے آیت نمبر 144 تک عرب کے مشرکین کی کچھ بے بنیاد رسموں کا بیان ہے، بدعات کا بیان ہے، تو ہمارے ہاں بھی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ان سے بچائے. ان لوگوں نے کسی معقول اور علمی بنیاد کے بغیر مختلف کاموں کو من گھڑت اسباب کی بنیاد پر حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا. بسم اللہ. مثلا خود اپنی اولاد کو انتہائی سنگ دلی سے قتل کر دیتے تھے. یہ تو پتہ ہے نا، تقتلون ولا تقتلوا اولادکم، یہ تو آپ کو پتہ ہے، سنا ہے آپ نے بہت سارے واقعات قرآن میں، جگہ جگہ بھی ارشاد ہے. بیٹی پیدا ہوتی، شکل بنا لیتے، منہ سرخ ہو جاتا، یہ وہ مسود وہ کظیم، غصے میں ہو جاتے، اور اسے کیا کرتے؟ قتل کر دیتے تھے. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کرتے؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہو تو اسے اپنے لیے بڑی شرم کی بات سمجھ کر اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. کتنے جاہل. لڑکی تمہاری بیوی سے پیدا ہوئی ہے نا، اللہ کے بندو، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یار. بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ معاف فرمائے، کیسے بات، اس لیے انسانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لڑکیاں رکھیں. واہ بلے بلے. لڑکوں کو بعد اس وجہ سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ مولوی بنے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ مولویوں کے سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ سب تو بڑے غریب. کیا لکھا ہے؟ کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ اتنے زیادہ لڑکے کدھر سے رہیں؟ پٹھانوں کے، پانیوں کے لڑکے دیکھو نا، کما بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جہالت ہے نا. لڑکیوں کو بھی منڈی آ رہے ہیں اور لڑکوں کو بھی. لڑکوں کو جو دیکھو ہمارے ہاں بھی جو رواج پڑا، دو ہی اچھے، یہ غلط رواج ہے نا. لڑکے دو ہی اچھے، دونوں مار گئے، اولاد دو ہی اچھی، اس طرح کے بھی کوئی نعرہ لگ رہے تھے نا. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دونوں ہی فوت ہو گئے، اب بیٹھے ہوئے مدد سے، سلسلہ ختم کر دیا انہوں نے، اب اولاد ہوگی نہیں. غلط بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت میں ہاتھ ڈالنا. لڑکوں کو کیا کرتے جی؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ نظر مان لیتے تھے کہ ہمارا جو 10واں لڑکا ہوگا آبش، اس سے اللہ یا بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے. سمجھ آئی بات؟ اس کے علاوہ اپنے مویشیوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں بھی عجیب و غریب عقیدے گڑ رکھے تھے. ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں ہے کہ، اور وہ یہ کہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام کا رکھتے تھے، اور جو مہمانوں اور غریبوں میں تقسیم کے لیے ہوتا تھا اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے تھے. یہ سر ہمارے یہاں ہے، مسجد کے لیے بھی ایسا ہے جی، یا مدرسے کا ایسا ہے جی، اور یہ فلاں دربار میں جا کے دے کے آؤ، فلاں بکرا چڑھا کے آؤ بکرا. یہ ہمارے یہاں یہ چکر چل گیا نا، تو یہ وہ چکر ہوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے راستے نکالے. تو اس طرح فلم کا ذکر درس میں کرنا کہ نہیں، لیکن پی کے فلم بھی ایک بڑے ترتیب سے بنائی گئی ہے، مختلف مذاہب کے اوپر وہ ڈسکس کی گئی ہے. ایک اور فلم، اس کا نام پتہ نہیں ہے، وہ چالو بھی نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح کی ہے، وہ پوری چلا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہندو بھی پیچھے پڑ جائیں گے، مسلمان پیچھے چڑھ جائیں گے، عیسائی، ساروں کے جو بڑے بڑے پوپ شاپ ہیں نا، مولوی یا بڑے بڑے ہندوؤں کے پنڈت، سب کو کچہری میں لا کے نا اس نے کیس کیا ہوا ہے کہ میرا جو دکان گری ہے وہ گوڈ نے گرائی ہے، اللہ نے گرائی ہے. اس طرح کی وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. مطلب یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، فلمیں نہیں بننی چاہیے. لیکن وہ جو ہے دلائل دے رہا تھا نا اپنی اپنی کتابوں سے لے کے، اذا زلزلت الارض جو قرآن والوں کو دلیل دے رہا ہے، جو گیتا میتا والا کو ادھر سے والے دے رہا ہے، عیسائیوں کو وہاں سے والے دے رہا ہے. جو بھی بات ہے، مقصد کیا ہے اس بات کا؟ جو علماء ہیں وہی اگر غلط درس دیں، کیا ہوتا ہے پھر؟ اسی سے کام خراب ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ کام خراب ہوتا ہے. تو ان کو صحیح تعلیم دینی چاہیے، اور دیتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کسی طرح بہت سے کیا ہو گیا تھی، بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا. ایک ایسا اپنے بتوں کے نام کا نکالتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس سے بت خانوں کے نگران فائدہ اٹھاتے تھے. کیا مطلب؟
آج کل کے صاحب جو پنڈت ہیں یا جو بھی ہیں نگران ہیں، یا اگر کوئی دربار والے ہیں، ایسی دربار بنا لیا، اللہ والوں نے تو درس نہیں دیا، کوئی دلیل دو، ان کی کتاب دکھاؤ، تو انہوں نے کہا میرے پیچھے بھائی ایک بہترین دکان بنا لینا، چادریں چڑھواتے رہنا۔ انہوں نے یہ درس دیا تھا؟ کوئی کتاب نہیں، ثبوت نہیں۔ انہوں نے توحید کا درس دیا، اللہ سے ملاتے تھے، وہ تبلیغ کرتے تھے، یہ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی تو درس دیتے تھے نا، اسی لیے تو اپنے مخالف ہو گئے، اور اپنے دیوبندی بھی کہنا شروع کر دیتے کہ یہ دیوبندی ہو گیا، کوئی کہتا یہ ہو گیا وہ جو بھی تھے، حق سچ بیان کرتے تھے تو پھر لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے دکانیں بند ہوتی تھی۔ جو جھوٹی دکانیں ہیں نا، یہ ساری دکانیں ہیں نا، بزنس پارٹی، ابھی دکانیں شروع ہو رہی ہیں، سیزن آ گیا ماشاءاللہ، جو شریعت کے خلاف کام ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہم خوش ہو رہے ہوں گے، ہم تو نبی کو خوش کر رہے ہیں، اور نہ کہ نہ خوش کر رہے ہوں گے، فضول خرچی کریں گے اگر، ٹھیک ہے جی، تو ایسے کوئی کام نہ کریں ہم جو فضول خرچی میں، اسراف میں شامل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نام پر ایسے کام سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے کام کریں جو موقع کے مطابق، موقع ایسا ہے کہ پاکستان میں سیلاب ہے، اس سے متاثرین اتنا مطلب ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگی زندگی، ایک دم کاروبار ٹھپ ہو گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ان کی خوب داد رسی کی جائے، وہاں پہ ان کی غم میں شریک ہوں ہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ وہاں پہ ہمارے امداد پہنچے، پیسے لگیں، دعائیں ہوں، پروگرامات کیے جائیں، وہ بھی شامل ہوں وہاں پہ، ایسی ترتیب بنانی چاہیے موقع کے مطابق، موقع محل جو چاہ رہا ہے اس میں جو کام کرنے ہیں وہ کام کیے جائیں، ورنہ پروگرامات خوب کیے جائیں، محفلیں کی جائیں، پاکیزہ جگہ مساجد کو سب سے زیادہ آباد کیا جائے، مساجد میں بیانات ہوں، تذکرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا بیان ہو، سیرت کا بیان ہو، صورت کا بیان ہو، ہر چیز کے مطلب آپ کے گھوڑوں کا بیان کرنا، آپ کی ہر چیز دو حدیث میں، کتابوں میں شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، سب بیان کیے جائیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ دنیا آخرت سے بہت قیمتی ہے، بہت اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی پوری کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ آپ سب۔ تو کیا بیان ہو رہا ہے جی؟ اول تو یہ بات ہی بیہودہ تھی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر پیداوار کا کچھ حصہ رکھا جائے، اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ جو حصہ اللہ کے ستم ظریفی کیا ہے جی؟ جو حصہ اللہ کے نام کا رکھا تھا، اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی یوں سمجھ لو کوئی زکوٰۃ والا حصہ کدھر چلا گیا جی، اپنے چلاکی سے کسی کو زکوٰۃ دے دی، تو یہ ہمارے ہاں بھی ایسے چلاکیاں ہوتی ہیں نا، کسی کو تنخواہ دے رہی ہے تو بیچ میں زکوٰۃ کی نیت کر لی، سمجھ آئی؟ میڈیسن دینی ہے کسی کو کام کر رہا ہے، زکوٰۃ کی نیت کر لی، چالاک ترین ڈاکٹر بھی ہم نے دیکھے ہیں نا بڑے، اور ایسے نہیں چھیک رہے ہیں ہم لوگ، اوریجنل یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور سمجھ آئی نہیں گل؟ تو یہ غلط بات ہے نا بھائی، اللہ کے نام کا رکھا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے مثلا اللہ کے نام کے لیے، کوئی نظر مانی ہے اللہ کے لیے ہم نے، تو پھر وہ اس میں گڑبڑ نہ کرو بھائی، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، اچھا چیز اللہ کی نیت کی ہے تو پھر اس میں کیا کرو، گڑبڑ نہ کرو۔ بہت سارے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا آج کل، اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں چلے جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، البتہ اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام کے حصے میں چلی جاتی تو اسے فوراً واپس کرنے کا اہتمام کرتے تھے، یعنی بتوں کو ان کو بڑا پیار تھا بھائی، میں عجیب بے شرم تھے۔ یہ ہو گئی اس کی، ادھر تک ہو گیا جی۔ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بالزعم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کی ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ هذا للہ، بزعمہم، اپنے زوم سے، اپنے دماغ سے، وهذا لشركائنا، اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔
وما कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह, वो उनके गड़े हुए मबूदों को पहुंच जाता है। ठीक है जी, फमा कान फला यसिलु इलल्लाह, ऐसी फिर जो हिस्सा उनके शरीकों का होता है वो तो कभी अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। ठीक है जी, ये वही जो आगे तशरीह आपने सुन ली ना, वमा कान लिल्लाहि फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो उनके गड़े हुए माबूदों को पहुंच जाता है। समझ रहे हो बात? इसको हम अपने इस्लाम के मुताबिक यूँ समझ लेंगे कि गोया ज़कात, मिल्कियत क्या होती है? किसी को पकड़ाना, मालिक बनाना। और इधर आके वो जो बड़े गुरु मानक होते हैं, गुरु मास्टर, मदरसों के तालिब इल्मों के नाम पे ज़कात जेब में डाली, तालिब इल्मों के नाम पे ज़कात ली और उनको पहुंची नहीं। बहुत गाड़ियाँ ले ली, बंगले ले लिए, बड़े बड़े ख़ास मोटरसाइकिल ले लिए, उम्र हज पे चले गए, तालिब इल्मों को हैच नदारद। ये इधर भी हो रहा है चक्कर। ऐसा गलत बात है ना। इसी तरह वो भी चक्कर करते हैं, वो तो है ही शरीक करने वाले, अल्लाह के साथ मुशरिक हैं। और ये इधर जनाब और चक्कर चला रहे हैं। गल समझ आई कि नहीं? तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो ज़कात अल्लाह की है, अल्लाह ने कौन सा खाना है भाई? खाना है, खाना खाना है, रोटी खानी है? कुछ भी नहीं खाना। खाएंगे कौन? तालिब इल्म खाएंगे, नेक लोग, यतीम मिस्कीन खाएंगे। उनको पहुंचेगी मिल्कियत सही तरीके से तो दो ना। मिल्कियत करो, मिल्कियत का मतलब होता है उसको हाथ में पकड़ाओ, बालिग है हाथ में पकड़ाओ, ना बालिग है उसके तो सही ईमानदार सरपरस्त के हाथ में दो, बाप के, माँ के, चाचे मामे के। ऐसे को ना देखो जिस पे एतबार ही ना हो, खुद ही हड़प कर जाए। तो फिर उसके लिए क्या आता है? इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीमों का मिस खाता है, चाहे मदरसे का हो, किसी का भी हो, किसी इदारे का हो, वो अपने पेट में आग भर रहा है, कुरान फरमा रहा है। तो फिर आग खा रहा है, फिर आग इसीलिए तो मोटा मोटा बना हवा भरी होती है। समझ आई नहीं गल? सा मा यहकुमून, वो उनके गड़े हुए मवदू को पहुंच जाता है। और ऐसी ऐसी बुरी बातें जो उन्होंने तय कर रखी, सा मतलब बुरी, मा यहकुमून हुक्म लगाते हैं बुरी बातें जो। वकदालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन को उनके शरीकों ने ये सुझा रखा था, सुझा रखा है कि अपनी औलाद को कत्ल करना बड़ा अच्छा काम है। तो रका क्या है? अपने जो मबूद टूट मूट के बने हुए हैं। मतलब ये है कि वो शैतानी चाल है सारी ना। मतलब वो बहुत शुद्ध क्या है बोलते हैं कोई, उनके अंदर तो कुछ भी नहीं, खुद ही अपने हाथ से बनाए। चालाकी किधर से की? सूरह नूह में जो आपने 5 नाम पढ़े हैं ना, वला तदरुन्ना आलिहतकुम वला तदरुन्ना वद्दम वला सुवाउ वला यगूसा व यऊका व नसरा, ये 5 बुजुर्ग अल्लाह के नेक वली थे। आज भी लोग अपने घरों में अपने पीरों मुर्शिदों की तस्वीरें लगा लेते हैं। वो नेक हैं, ठीक है, लेकिन तस्वीर के बारे में अहकामात भी तो देखें क्या है, हदीस में क्या आता है। तस्वीर मना है। तस्वीर जिसकी भी हो, आप किसी की भी हो, नबियों की तो तस्वीरें नहीं है ना, वलियों की तस्वीरें लगी हुई घरों में, या किसी भी कोई भी तस्वीर लगी हुई है, हमारे डॉक्टरों की लगी हुई है, किसी भी शोबे की लगी हुई तस्वीर, तस्वीर हैं जो प्रिंटेड हैं, हाथ से बनाने के मुशाबे हैं। जो एक जो डिजिटल है उस पर भी इख्तलाफात है, लेकिन जो प्रिंटेड हैं तस्वीरें, वो हाथ से बनाने के मुशाबे हैं। क्या ख्याल है? क्या समझ आ रही है बात? दीवार पे लगा दी वो तस्वीर लगी हुई है मसलन, जो प्रिंटेड है, कागज़ में है, वो किसके मुशाबे हैं? हाथ से तस्वीर बनाने के मुशाबे हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं अच्छा डिजिटल के मुकाबले में। अच्छा हाँ, ये पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत हाथ से बनाए जाते, या फिर हाथ से पकड़ के कलम वगैरह के ज़रिए बनाई जाना। वो शुरू शुरू में, फिर आते आते ये सारी तो तस्वीरें हुई हैं ना, फिर इसमें बहुत सारी उलमा ने, मुफ्तियान ने बहुत सारी बहसें की हुई हैं वीडियो के ऊपर, तस्वीर के ऊपर, कि ये जो है उस तरह की नहीं है। लेकिन इसमें भी एहतियात ज़रूरी है, फजूल ना बना वीडियो या तस्वीरें, फजूल ना बनाए ना, कोई मकसद फ़ायदा हो। इसीलिए ये बातें किधर आ गई भाई? तस्वीरों की तरफ आ गई।
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کو شریکوں نے یہ شجاع رکھا ہے، یعنی وہ میں 5 جو نام لے رہا ہوں نا، وہاں سے میں کہہ رہا ہوں وہ بت بننا شروع ہوئے، شیطان نے چال چلی، تاریخ پڑھیں، وہ جو 5 بت تھے، وہ بت کون تھے؟ یعنی جن کے نام پہ جن کی تصویریں وغیرہ شیطان نے بنوائیں، وہ تو خود تو بڑے نیک تھے نا، جس طرح دربار بنے ہوتے ہیں، وہ قبریں بنی ہوتی ہیں، وہ قبر والے تو اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں باتیں تو نہیں کرنی چاہیے جس طرح آج کل کے کچھ پارٹیاں فتنے کر رہے ہیں اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں دنیا آخرت میں۔ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کی باتوں کو اچھال اچھال کے جناب میڈیا پہ اس پہ اچھالنا، اللہ والوں کی، پھر اللہ والوں کو پھر تنگ کرنا، ان کو تکلیف دینا ان کی، پھر اللہ کو پسند نہیں ہوتا نا، سزا پکڑا جاتا بندہ کبھی تو وہ تو تھے اللہ والے نیک، نوح علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن شیطان نے چال چلی کہ یہ بزرگ چلے جائیں گے، کوئی تصویریں بنا لو، کوئی نشانی رکھ لو اپنے پاس، سمجھ آئی؟ اسی لیے ہمیں بھی دھوکہ آج کل کیا ملتا ہے، یار فلاں پیر کی تصویر لکھ لو، کوئی تصویر رکھ لو، کوئی چیز رکھ لو، یہ ہمیں شیطان نے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ ساتھ ہی جائیں گے نا جہنم میں نا، ہاں تو پھر جو کیا نام ہے اس کا، مختلف ہیں۔ ان بزرگوں بھی کسی کا سب بت جائیں گے، ایسا تو وہ بزرگ جائیں گے جہنم میں کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ سب نہیں جائیں گے۔ ارے عجیب بات کر دو یار، بزرگوں نے بھی دشمن، اللہ نے کہا ہے نا جن کو وہ یہ مانتے جو ہیں وہ 5 جائیں گے۔ بزرگ کے نام لیے جا رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے نوح علیہ السلام کے، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ جو بت بناتے ہیں نا ہندو شندو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تو ایسے ہی بنائے ہوئے نا انہوں نے، سمجھ آ رہی؟ وہ تو فرضی بوتے ہیں، مطلب سمجھ آ رہی ہے؟ کسی مثلا آپ کا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، یہ خطرناک سوال ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو بنایا ہوا انہوں نے، نہیں کیسا، وہ وہ تو تو آپ کو تصویر بتا دیا تھا نا، تصویر ہے ہی نہیں، وہ پہلی بات۔ تو اس نے کرسچن نے کہا تھا کہ کون سے پیغمبر تھے، شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، کہ تم نے بتایا کہ جیسے ہمارے بت بھی ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، یہ واقعہ کیسا آپ نے بتایا تو مجھے صحیح نہیں یاد، بہرحال تو پھر تو حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے جن کے ہم لوگ عبادت تو کرتے یہ بہت بڑی گستاخی ہے، ہیں۔ ایسی گستاخی۔ ایسے کلمات کفری ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد، ایسی پہ تو جیل پہ بندہ گیا ہوا ہے نا انجینئر صاحب، مرزا جیلم والے جو بھائی صاحب ہیں، انہوں نے عیسائیوں پہ وہ ایک بات نقل کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اس کو نہیں نقل کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، میں اتنا اشارہ کر رہا ہوں، میڈیا پہ سارا کچھ چل رہا ہے آج کل، عیسائیوں کی کمیونٹی بھی کھڑی ہوگی کہ یہ کدھر ہے بھائی، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ انہوں نے سب کیس کیا اور ہو گیا ہوا ہے جیل میں، بات سمجھ آ رہی؟ اور لیکن پھر بیچ میں مولوی شولوی آ کے اپنا کٹک کھول دیتے ہیں، 95 سی یہ فلاں سی یہ وہ، جو بھی ہے اس نے نقل کیا ہے، اس نے غلط کیا، وہ بھی منسوب کیا، غلط منسوب کیا ہے، اس کو چاہیے کہ یار یہ حوالہ نہیں ہے، غلط بات کی ہے، آ کے پھر میڈیا پہ معافی مانگے، معافی مانگنے سے بھی اب جان چھوٹتی تو نہیں ہے نا، یہ خطرناک کام ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کے بارے میں سمجھائے، شان رسالت کے بارے میں کیا ہے، احتیاط بڑی ضروری ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، جو بات پتہ نہ ہو ہم علماء سے پوچھیں، بیس مواصع میں کیا ہے، الفاظ ادا ہو گئے، بڑی خطرناک بات ہے نا۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی اب؟ اور اسی طرح بہت سے مشرکین، ان کے شریکوں نے یہ سجا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کریں، وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افترا بردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اس کی تشریح بھی لکھی ہے، تشریح میں تھوڑا سا ہم بھی کچھ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے، اسی صورت میں پیچھے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، آگے کیا ہے جی ترجمہ؟ اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ وقالو کہتے ہیں هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، حجر مطلب پابندی، چوپائے مطلب انعام، اور حرث مطلب کھیتیاں، بار بار الفاظ میں رٹا رہا ہوں، تکرار کرا رہا ہوں تاکہ معنی کیا ہو، فٹ ہو جائے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کا زعم یہ ہے، ان کا اپنا خیال ہے، اپنی طرف سے کیا ہوا ہے
इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम, उनको सिवाय उन लोगों के कोई नहीं खा सकता जिन्हें हम खिलाना चाहें। वाह जी वाह। ये एक और रस्म का बयान है जिसकी रूह से वो अपने मन गढ़ंत देवताओं को अपने गुमान के मुताबिक खुश करने के लिए किसी खास खेती या मवेशी पर पाबंदी लगा देते थे कि उनकी पैदावार से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अलबत्ता जिस शख्स को चाहते उस पाबंदी से मुस्तस्ना कर देते थे। यानी ये प्रोटोकॉल फ़लाँ के लिए है, ये फ़लाँ को मिलेगा, ये बकरा उधर चढ़ाओ जाके, ये उधर करो, समझ आई। वो कोई आएगा भी इसमें मंदिर के अंदर दूध गिराते रहो, दूध गिराते रहो, दूध गिराते रहो, दूध ज़ाया होता रहे, नाली में जाता रहे, समझ आई गल। और चादरें चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, और वो चादरें फिर वो उधर ही रहती हैं। क्या ख्याल है, कबर पे बोझ डालते रहो, वो तो बेचते होंगे। और गल समझ आई ना। हाँ हाँ, अलबत्ता जिस शख्स को चाहते उस पाबंदी से मुस्तस्ना कर देते, अपनी कानून बनाए वहीं, अपनी क्या है, अंधा कानून। आगे आखिरी आखिरी आयत हैं। वअनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वअनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि, और कुछ चौपाए। चौपाए किसका तर्जमा है भाई, आप बोला करें कोई तर्जमा। चार पैर वाले जानवर सारे। चार पहले वाले होंगे जी चौपाए जानवर। हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, ऐसे हैं जिनकी पुश्त हराम करार दी गई है। ज़ुहूर का मतलब समझ रहे हो आप, ज़हर ज़ुहूर किसे बोलते हैं, कमर पुश्त। तो समझ नहीं, लफ्ज़ों को समझो आप लोग, इतना टाइम लगा रहे हो तो कोई तर्जमा तो सीखो ना भाई लफ्जी। वअनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि, और मैं दो दो घंटे में दर्स कर साना भाई, माज निकलास तो नहीं होनी हूँ, बातें कर तो पढ़ने तो है नहीं हो। अल्लाह अकबर। और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पुश्त हराम करार दी गई है, और कुछ चौपाए वो हैं जिनके बारे में अल्लाह पर ये बहतान बांधते हैं कि उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते भले। ठीक है जी। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, जो इफ्तरा पर्दाजी ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें अनकरीब इसका पूरा पूरा बदला देगा। जो मर्जी कर लो पुत्रो, आओ मर के देख जरा, आओ करना इलाज में, अपनी याशियाँ कर गिनो। पहली बात क्या थी कि पुश्त हराम करार देगी, ये उनकी तरतीब थी ना। आगे तशरीह देखें क्या लिखी है जी। ये एक और रस्म थी कि किसी सवारी के जानवर को किसी बुत के नाम वक़्फ़ कर देते थे, और ये कहते थे कि उस पर सवारी करना हराम है। बल्ले बल्ले, वत सवारी ने फायदा की है, वत बिठा दो उस आपड़े। समझ आई, सवारी किस लिए होती है, जानवर पुश्त के ऊपर सवार होता है ना बंदा, पुश्त जो भी है, गधे हैं, ऊँट हैं। ऊँटों की ज़्यादा आगे फिर नाम नहीं आएंगे देखना। ठीक है जी। फिर फायदा क्या, सवारी नहीं करेंगे तो फिर उसको बिठा लो अपने हार शार पवा के। समझ आ रही है बात क्या नहीं, ये उसकी बात हो गई थी। और आगे क्या बात थी जी। और कुछ छुपाए हुए हैं जिनके बारे में अल्लाह पर ये बहतान बांधते हैं कि अल्लाह उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। बाद जानवरों के बारे में उन्होंने ये तय करा था कि अल्लाह उन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता, ना ज़बह करते वक्त, ना सवारी के वक्त, और ना उनका गोश्त खाते वक्त। चुनांचे उन पर सवार होकर हज करने को भी नाजायज़ समझते थे। ये कैसे मुसलमान थे यार, थे भी मुसलमान। जो इफ्तरा बरदाजी ये लोग कर रहे हैं। आगे देखें क्या कहते हैं जी। वक़ालू मा फ़ी बुतून हाज़िहिल अनआम खालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना। आगे देखें मज़ीद इनकी तकसीम देखें जरा नीज़। वो कहते हैं कि इन खास चौपायों के पेट में जो बच्चे हैं, क्या कहते हैं, वक़ालू माँ का मतलब क्या है, जो कुछ। फ़ी बुतूनी, बतन की जमा क्या है, बुतून। बतन भी आया ना कुरान में, और बुतून भी आया है। किसे बोलते हैं, पेट। माँ फ़ी बुतूनी हाज़िहिल अनआमी, इन खास चौपायों के पेट में जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए मखसूस हैं। भाई तुसा कोई स्कैन हो रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड है, तुसा पता है यार किए वे हैं, आपने को छिकी आने हो भाई। समझ आई नहीं, उनको तो नहीं पता था ना यार, मादा है नर है, ये वो ऐसे ही छिकी आ रहे हैं, मतलब लगाते रहे अंदाजा। ये जो होता है ना, दीन को छोड़ देना, क्या करना, अपनी तशरीयात करना शुरू कर देना, किसी से जोड़ना नहीं, फिर ये ऐसे ही वरना बेलगाम सा हो जाता है। ये सारे क्या होते हैं, बेलगाम। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िल अनआमि खालिसतुन लिज़ुकूरिना, उन खास चौपायों के पेट में जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए मखसूस हैं।
و محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد عورت شریک ہو جاتے ہیں. واہ جی واہ، مردار کھانے میں شریک ہیں اور زندہ میں تقسیم اپنی طرف سے. اچھا، اس کا مطلب کیا؟ یعنی بچہ اگر زندہ پیدا ہو جائے تو صرف مرد کو لیے حلال ہوگا تو عورتوں کے لیے حرام، لیکن مردہ پیدا ہو تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال. مکس دونوں کھاؤ جی. حرام کیا کرو؟ دونوں کھاؤ، اور حلال جو ہے دونوں کے لیے لا رہا، آدھے کے لیے حرام کر دیا، آدھے کی اپنی طرف سے کہ نہیں. قوم فی شرکا سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، سیجزیہم وصفہم، اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا ادلا دے گا. انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے. آگے آخری آیت ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے. ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلتنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تو کہا سنا گیا قبول فرما. یا اللہ کمی بیشی معاف فرمائیے. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.